ہمارا رب کریم جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے توبہ کی اور اس نے معاف کر دیا، یہیں توبہ کی اور یہیں معافی مل گئی۔ تم نے جب بھی معافی مانگی اس نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ایسی بات رکھی ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی مجبوریوں سے جب آزاد ہوتا ہے تو وہ نیا انسان بن جاتا ہے۔ کسی نے گناہ گار سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ 2 منٹ پہلے، کیونکہ اس نے ابھی ابھی توبہ کی ہے۔ اس لیے توبہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے، حالت گناہ میں نہ کبھی مرنا، توبہ کر کے مرنا۔ اس لیے ہر سانس کے ساتھ توبہ جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا۔ نفرت نہ رکھو، اس نے کی تو زیادتی ہے، لیکن جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی معاف کرنا تیرے لیے باعث فلاح ہے۔ شکار کو آزاد کر دو اور اس کو بالکل اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی کہ جو ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو کم از کم دنیا کے اندر ایک معاف کرنے والا انسان بن جا۔ آپ تو معاف کرتے جاؤ نا، اگر زیادتی ہو گئی تبھی معاف کرو گے نا۔ اللہ نے واضح اور آپریٹو حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو ترک کرتے ہیں اور جو لوگ معاف کرتے ہیں اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اللہ کے محسنین میں سے ہیں۔ غلطی ہوگی تو معاف کریں گے نا، اور پھر آگے انعام ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اور جس نے یہ کام کیا، غصہ روکا، معاف کر دیا، وہ کون ہے؟ محسنین۔ اور جس نے احسان کیا اس غریب پر جس پر اسے غصہ تھا، احسان کیا اس پر جس کا حق تو نے مارا تھا، جب احسان کر دیا تو اب انتظار کرو، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پیار کرتا ہے محسنین سے۔ جب اللہ آپ سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی راہ تب سمجھ آتی ہے۔ اللہ پیار نہ کرے تو تمہیں اللہ کی راہ کیسے سمجھ آئے؟ اللہ خود ہی اپنی راہ کی طرف بلاتا ہے اور تم نہیں جاتے۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے اپنی راہ کی طرف بلایا۔ اب آپ کو اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے آپ کو محسن بنایا، محسنین میں شامل کیا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے میرا رستہ روکا اور مجھے صحیح رستے پر چلایا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو عطا کیے، کیونکہ یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی کی طرف لے گئے۔ دل ٹوٹا ہوا لے کر میں اپنے رب کریم کے پاس گیا۔ اب آپ یقین رکھو کہ یہی شخص آپ کو راہ حق پہ ڈالنے والا ہے۔ آپ کا اللہ اسی بات میں ہے کہ آپ معافی نامہ بول دو، اسی کو معاف کر دو جس کو معاف کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہے اگر وہ معاف کر دو تو وہیں اللہ کا فضل ہے۔ جہاں مشکل آ رہی ہے وہیں آسانی کا سفر ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ مان لو کہ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، یعنی کہ آپ اسی وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں جب اللہ آپ کو یاد کرے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ تو نے مجھے اپنی آپ کو یاد کرنے کی توفیق دی۔ یا اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں تو یہ بھی تیرا احسان ہے، ورنہ میں بھٹکے ہوئے انسانوں میں سے کیسے تجھے پہچان سکتا ہوں۔ ہر بار اللہ کا شکر ہو، ہر بار اس کی رحمت ہو۔ دعا کیا کریں کہ یا اللہ آپ کو اپنے خیال کی زد سے بچائے، کہ اپنی آرزوؤں سے بچائے، اپنی خواہشات سے بچائے، آپ کو اپنے اعمال کی عاقبت سے بچائے، عبرت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کی توفیق عنایت فرمائے، معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دونوں بڑی توفیقیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عنایت فرمائے، آمین۔ نیکی کی تلاش ہے تو دوسروں میں دیکھو، دوسروں میں خوبیاں ڈھونڈو، اور اگر خامی کی تلاش ہے تو اپنے اندر دیکھو۔ خامی کے لیے قریب کا سفر اور نیکی کے لیے دور کا سفر کرو۔ جو معاشرہ شکن گناہ ہوتی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، اور جو ذات شکن گناہ ہوتے ہیں جس کا صرف آپ کی ذات کو نقصان ہوتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ بڑے سٹیٹس والے سے جو جرم سرزد ہوگا وہ جرم بھی اتنے ہی سٹیٹس کا ہوگا۔ بڑے آدمی کو غلطی جو ہے اتنی ہی بڑی گنی جائے گی جتنا اس کا مقام ہے۔ جہاں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ مرتبہ اور عزت دیتا ہے آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ مرتبے کے مطابق تھوڑی غلطی بھی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور وہ تاثیر بن جاتی ہے۔ لوگ اپنے بادشاہوں کا دین پر چل پڑتے ہیں۔ اگر بادشاہ میں غلطی پیدا ہو جائے گی تو لوگوں میں جتنی غلطی پیدا ہوگی اس کا بادشاہ بھی مجرم ہوگا۔
مثلا ایک رائٹر ہے، رائٹر کی کتابیں جو ہیں اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہوں گی. اگر وہ غلط پیش کر رہا ہے، گناہ پیش کر رہے تو لوگوں میں گناہ کی خواہش پیدا ہوگی، تو اس کو بھی اس کی عبرت ملے گی. آپ کی تحریر اور تقریر میں تاثیر کی نسبت ہوتی ہے، مرتبے کی نسبت سے گنی جاتی ہے. لوگوں کے اندر گناہ کی رغبت پیدا کرنے والے مجرم گنے جائیں گے اور نیکی کی تاثیر پیدا کرنے والے نیک گنے جائیں گے. اگر آپ کوئی ایسی چیز چھوڑ جائیں اپنے مرنے کے بعد جو دوسروں کے لیے شرارت کا باعث بنے، تو اس سے آپ کی عاقبت پر بھی اثر پڑے گا. اس لیے عام طور پر آپ کے اندر مرنے کے بعد بھی تاثیریں بنتی رہتی ہیں. بعض اوقات جب ایسا گناہ چھوڑ جاتے ہیں جو ہوتے ہوتے آپ کے گناہ میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور ایسی نیکی چھوڑ جاتی ہیں جو آپ کی عاقبت میں آپ کی حصے دار بنتی ہے، جیسے مسجد بنا دی اور پڑھنے والے کا آپ کی روح کو بھی ثواب پہنچ. نیکی کی تو کوئی قیمت نہیں، نیکی کا کوئی بدل بھی نہیں، عبادت کا کوئی بدل نہیں، لیکن ایک مقام پر عبادت کا بدل ہے. اگر کوئی عبادت نہ کر سکے اور زندگی میں تلخی کو برداشت کر لے تو یہ عبادت کا بدل ہو سکتا ہے. تلخی کو برداشت کر لو، ابتدا ہے تو برداشت کر لو، دقت ہے تو برداشت کر لو، گھر میں بڑی پریشانی ہے تو خدا کے نام پہ برداشت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور آپ کی تنہائی جو ہے یہ اندیشوں سے محفوظ رہے، پیشانی جو ہے یہ سجدوں سے سرفراز رہے. بس سمجھو کہ کام ہو گیا. پیشانی میں سجدوں کی خواہش ہو، جس پیشانی میں سجدوں کی خواہش ہے اس کو خدا کی تمنا ہے، ورنہ خدا سجدہ تو کسی کو نصیب نہیں کرتا بغیر خواہش کے. سر جھکانے کی خواہش ہو تو یہ خدا کا تقرب ہے. خدا کے تقرب کے بھی بہت سارے مقامات ہیں. ایک مقام یہ ہے کہ جب اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے تو خوف موجود ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ یہیں کہیں آس پاس ہے. اور ایک مقام اس سے آگے کا آتا ہے کہ کہیں ارد گرد موت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کا جو ہے وہ خوف بن جاتا ہے. کہیں ایک مقام آتا ہے کہ اپنا ماضی، اپنا مال، اپنی صورت، اپنی نگاہ میں سب موجود ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال یا کوئی عبرت نہ بن جائے ہمارے لیے. ایک اور صورت ہوتی ہے کہ کسی محسن کے، کسی پیارے کے ناراض ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. یہ خشیت اللہ ہے. عبادت میں تسلسل پیدا کرنے کے لیے خشیت اللہ عطا کی جاتی ہے کہ آپ کے دل میں وہم ہو کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اور یہ سب روکنے کے لیے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں. لیکن اگر خشیت اللہ زیادہ محسوس ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو. اللہ سے ہمارے دو ہی تعلقات ہو سکتے ہیں، ایک استغفار کا اور ایک الحمدللہ کا. استغفار کے زمانے میں خوف ہے اور الحمدللہ کے زمانے میں خوشی ہے. یہ شوق کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب احسان کرنے پر آ جائے تو پھر شوق پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ الحمدللہ کا وظیفہ رکھو. عبادت جو ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے. یہاں پر کہیں جلال ملتا ہے اور کہیں جمال ملتا ہے. جن لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی ہے انہوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب خانہ کعبہ جائیں تو وہاں پر اللہ کا جلال ملتا ہے، اور جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں تو وہاں پر جمال ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جمال نظر آتا ہے اور اللہ کے در پر جلال نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں نہ رنگ دے. آمین یا رب العالمین. مقربین کی تلاش کو فیشن نہ بنا لو بلکہ مقرب بنو. مقرب سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آپ نے پہلے زمانے میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اسے دوبارہ زندہ کرو اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کے قریب ہو جاؤ. اللہ کے بندوں کا قرب بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ اس لیے اچھی ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب ملے. اللہ کے بندوں سے دنیاوی راستے مت پوچھو بلکہ صرف تقرب کی راہ پوچھو. مقرب سے راہ تقرب اس لیے پوچھو تاکہ آپ کو تقرب ملے. تقرب یہ ہے کہ آپ کا اپنے ایمان پر ایمان ہو، اپنے حالات کو اللہ کا فضل سمجھو.
بچوں کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک بارہ سنگھا تھا، اس کی اپنی ٹانگیں اس کو ناپسند تھی اور سینگ بڑے پسند تھے کہ یہ بہت پیارے ہیں۔ ایک دن وہ سینگوں کی وجہ سے پھنس گیا اور ٹانگوں کی وجہ سے نجات اس کو مل گئی۔ جب شکاری آیا تو دوڑ لگائی اور بھاگ گیا۔ جب وہ الجھا تو اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے، تمہارے سینگ ہیں تمہاری عقل کی باتیں، جب بھی تو پھنستا ہے تو اپنی عقل کی وجہ سے پھنستا ہے، اور جب حالات سے بچتا ہے تو اپنے ایمان کی وجہ سے بچتا ہے۔ اس لیے اپنی آپ پر، اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے ایمان سے جو ہے اپنی مشکلات میں سے نکال لو، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ اپنی ٹمپریری دلیلوں اور اپنی عقل کو چھوڑ دو اور اللہ کے فضل کی بات کرو، رجوع کی بات کرو اللہ کی طرف۔ اللہ سے ڈرنے والا 3 باتوں پر پورا یقین رکھتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ زندگی کے دن مقرر ہیں، اور کوئی ایک گھڑی ایسی آئے گی جب آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہاں ادروائز اسٹے کا کوئی مقام نہیں ہے پرماننٹ۔ اگر وہ مقام کسی پیغمبر پر آئے تو اس کو رخصت ہونا پڑتا ہے، ولی کو رخصت ہونا پڑتا ہے، ایک عام مسلمان کو اور کافر کو، سب کو یہاں سے نکلنا پڑتا ہے، نہ معلوم دنیا میں جانا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رزق مقرر ہے۔ یہ ایسی زندگی ہے کہ جب اس کو انسان کو بھیجا گیا ہے تو اس کے لیے رزق کا بندوبست اللہ نے پہلے کر دیا ہے، اس لیے ایمان کے طور پر اپنے رزق کا کوئی اندیشہ نہ کرنا۔ بعض اوقات وہ محنت سے دیتا ہے اور بعض اوقات جب وہ دینے پہ آ جائے تو بغیر حساب کے ہی بے شمار دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تیرا عمل جو ہے وہ تیرے لیے عزت کا باعث نہیں ہے، عزت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے، یہ اللہ کے۔ ہمیں اپنے عقیدے پر ایک بار پھر غور کرنا چاہیے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ یہ غور کریں کہ جب آپ نے اپنے عقیدے میں اللہ کریم کو مان لیا اور تسلیم کر لیا کسی شرط کے بغیر، اس لیے آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور پھر آپ نے ایک ایسے اللہ پر ایمان رکھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، واحد ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ پر اس کی عبادت فرض ہے۔ وہی رب العرش العظیم ہے، وہی رب المشرقین والمغربین ہے، وہی زمین کو حرکت دیتا ہے، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، وہ کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت ایسے 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 کرنی چاہیے۔ آپ کا کانٹریکٹ بس یہیں تک ہے۔ آپ کو یہی نہیں کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کو کشادہ رزق ملے گا۔ یہاں یہ جو اضافہ ہے یہ ہم خود کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں تو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ زندگی میں ایسے اللہ کو مان لو جس اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ کو اس لیے مان لیا جائے کہ آپ کی یہ زندگی ایمان میں گزرے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس میں اگر کوئی گارنٹی دی گئی ہے تو آخرت کی گارنٹی دی گئی ہے، مگر آپ کی گارنٹی کو اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں، بس یہیں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اور سارا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو جاننے کے بعد یہ چیزیں آپ کے ایمان کے کانٹریکٹ میں نہیں ہیں، ہے وہ اللہ ہی جو رزق دینے والا ہے اور اللہ ہی مریض کو شفا دینے والا ہے، مگر یہ آپ کے ایمان کے کانٹریکٹ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بغیر کسی شرط کے آپ نے قبول کیا اور اس کا معاوضہ آپ زندگی کے بالعموم سکون کی شکل میں اور آخرت میں نجات کی شکل میں حاصل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور آپ جو صاحبانی عقیدہ ہیں وہ عقیدے کی مدد حاصل کر کے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے زیادہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو چیزیں کافر کو اس عقیدے کے بغیر مل رہی ہیں وہ چیزیں آپ صرف عقیدے کی وجہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے، اور جسے آپ نعمت سمجھ رہے ہیں وہ کافر کو بغیر عقیدے کے حاصل ہوئی۔ کافر کو عقیدے کے بغیر سائنٹیفک ترقی ملی، کافروں کے عقیدے کے بغیر دنیاوی معاش کا کنٹرول ملا، دنیاوی معیشت کا کنٹرول ملا، دنیا کی جتنی انرجی ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور آپ عقیدے کے دم سے وہی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کافر کو بغیر عقیدے کے مل گیا۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی نااہلی کو، اپنی نااہلی کو عقیدے کی وجہ سے اہلیت میں بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ محنت سے ملتا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے، مگر عقیدے کی وجہ سے آپ صلاحیتیں کمزور کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اسے ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو دنیاوی امور ہیں ان کو دنیاوی طریقوں سے حل کریں، اور جو حصول نعمت دنیا ہے اس کو آپ اپنی عقل کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے طے کریں۔ جہاں آپ کو عقیدے کا تعلق ہے تو وہ عقیدہ قرب الہی کا دعوے دار ہے،
اور جب قرب الہی ہوگا تو آپ کے معاملات خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ انسان جلد باز ہے، وہ قرب الہی سے پہلے یہ منزلیں طے کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو تمام سہولیات زندگی مل جائیں، لیکن یہ تو ان منازل کو طے کرنے کے بعد سب ملیں گی۔ اب جو آپ کا عقیدہ ہے اس پر اعتقاد کرو۔ آپ تو اپنے عقیدے میں روز بروز نیا اضافہ کرتے رہتے ہو، ہر روز نئی شرائط کے ساتھ عقیدہ اپنا منواتے ہو، اور ود رزلٹ عقیدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، دنیاوی سہولت بھی نہیں ملی اور آخرت بھی خراب ہوئی۔ اب آپ غور کرو کہ ایمان اور دولت میں کیا فرق ہے۔ پیغمبر تو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو لے آؤ، کیونکہ دشمن کے لیے تلوار خریدنی ہے۔ وہاں پیسہ کبھی ہوا اور کبھی نہ ہوا۔ مطلب یہ کہ عقیدہ جو ہے وہ وسائل کے مہیا کرنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اور عقائد، وہ اللہ کے قریب کا دعویٰ ہے، اللہ کے قرب کا دعویٰ ہے۔ ہم قرب حاصل کرنے کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں قرب کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر ہم مقربین کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو قرب نہیں ملا، اس لیے جب مقرب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم مقربین کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرب نہیں ملا۔ ہم صرف سنتے آئے ہیں، معاشرے سے پوچھتے ہیں، سماج سے پوچھتے ہیں، ماحول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا اسلام میں دعویٰ ہے، مگر ہم لوگ تو حاصل ہی نہیں کر سکے۔ کیا کبھی کسی نے یہ حاصل کیا ہے؟ پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خانقاہ، وہ مزار، وہ بزرگ ہیں، پھر آپ ان کی تلاش کرتے ہیں، اور جب آپ مقربین تک پہنچتے ہیں قرب الہی نہیں مانگتے۔ عقیدے میں یہاں سے خرابی آ جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ عقیدہ تو سب کے لیے تھا، مگر آپ مقرب بننے کا خیال ہی نہیں کرتے، بلکہ مقرب کی تلاش کا خیال آیا۔ اگر آپ کو مقرب مل جائے گا تب بھی آپ دنیاوی شے مانگو گے، مقرب سے تقرب کا فارمولہ نہیں پوچھو گے۔ اپنے مقربین کی تلاش کرو، لیکن ان سے مقرب ہونے کا فارمولہ پوچھو۔ اب دیکھیں کہ داتا صاحب کو ماننے والوں نے ان کے مزار پر سنگ مرمر لگائے، پھر چادر بچھائی اور اوپر پنکھا لگا دیا۔ مقصد یہ کہ وہ جو ماننے والا ہے وہ اپنے ہی خیال میں اس لطیف روح کے بارے میں کچھ اپنے اندازے کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اس ذات کے اندازے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اپنے اندازے اور اپنے فارمولے کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے اپنا واسطہ مسلوب کر لے گا۔ یہیں سے خرابی آتی ہے۔ جب آپ اللہ کے قرب میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے فارمولے کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے فارمولے میں آپ استعمال نہیں ہوتے۔ آپ کے ایمان میں یہ دقت ہے کہ آپ اللہ کو اپنے فارمولے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا وجود ہے وہ اللہ کے قرب سے ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ مقصد یہ کہ اس وجود نے اللہ کا تقرب وجودی طور پر حاصل نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ وجودی طور پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ کا وجودی تقرب تو ہونا ہی نہیں، بلکہ یہ اعتقادی تقرب ہے۔ جب اعتقاد پختہ ہوگا تو یہ تقرب ملے گا، اور اعتقاد جو ہے یہ آپ کے اندر کا سفر ہے۔ آپ اپنا اعتقاد کبھی نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو ایکسٹرنلی تلاش کرنے لگتے ہیں اور انٹرنلی اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ غور کریں کہ آپ کا سفر جو ہے کوئی بیرونی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی سفر ہے، اور اسے ہی اعتقاد کہتے ہیں۔ اعتقاد کے اندر قوی اور پختہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ غور کریں کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اطلاع ہے، ہم سب کو بھی اللہ کے قرب کی اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مقربین کو بیان کیا تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ یہ میرے مقربین بندے ہیں، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا علم دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا کو تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے بڑا دینی منصب پیغمبر کا ہے۔ اور اگر پیغمبر دنیاوی زندگی میں کمزور ہوں تو آج کے انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ منصب کیا ہے۔ مثلا یہ کہ پیغمبر غریب الدیار ہیں، پیغمبر کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل رہی، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، پیغمبر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقہ ہے ایک دو دن کا، کئی دنوں کا۔ پیغمبر دعا کرتی ہیں مگر دعا کی منظوری نہیں ہو رہی، دیر ہو رہی ہے۔ پیغمبر کا بیٹا دریا میں ڈوب رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹا ٹھیک نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا اور پیغمبر کی خواہش کے مطابق اسے چلا دیتا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ایک پیغمبر کنویں میں گر گیا اور دوسرے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرا بیٹا جلد ملا دے، مگر بیٹا ملا بہت سالوں کے بعد، اور یہ قصہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، باپ بیٹا دونوں میں بے قرار ہیں، اس لیے یہ قصہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ کے تقرب کا علم ہے، مگر
ایک اور آدمی آ جاتا ہے جس کو زیادہ علم ہے. یہ اللہ کریم کا اپنا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. اب پیغمبر سے ہم کلام ہونا، پھر ایک اور بندہ آ جانا اس کے پاس ایسا علم کہ وہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی گئی. یعنی کہ ایک چھوٹا آدمی جو پیغمبر نہیں ہے وہ پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات کیا ہے. پیغمبر بےتاب ہو گئے کہ سمجھ نہیں آتی کہ بچہ کیوں مار دیا، کشتی کیوں توڑ دی، اور پیغمبر کو کدال پکڑا دی کہ چلو گارا بناؤ اور دیوار بناؤ. وہ آدمی کتنے علم والا ہوگا جو پیغمبر کو، جو کہ صاحب کتاب ہے، رسول ہے، کہتا ہے کہ ہم گارا بناتے ہیں اور دیوار بناتے ہیں. اس نے پیغمبر کو ڈیوٹی پہ لگا دیا، کام پہ لگا دیا. یہ کیسا علم تھا اور یہ کیسی بات تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور ایک پرندے کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، یعنی ہدہد کے پاس. وہ آگے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام ہواؤں اور فضاؤں کے بادشاہ ہیں، مگر ایک پرندہ آ کر کہتا ہے کہ وہاں ایسا حسن ہے، ایسی خوبصورتی ہے جو ان کے علم میں نہیں ہے. وہ تخت کو لانا چاہتے ہیں مگر قدرت نہیں رکھتے، اور قدرت رکھنے والا ایک عام آدمی ہے جو پاس ہی بیٹھا ہے، جو کہ کئی سالوں سے خاموش ہے. وہ بولا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا. وہ شخص ان کے پاس ہی بیٹھا تھا، ان کا مرید تھا، ان کے کنٹرول کرنے کی قوت تھی مگر تخت کو لانے کی قوت نہیں تھی. تو پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ جنات اور قوتوں کو کنٹرول کیا مگر خود قوت استعمال نہیں کی. اپنے پاس قوت رکھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ قوت کو اپنے پاس رکھو. کمال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قوت کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو قوت نہیں رکھتے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غنی ہے اور اپنے پاس نہیں رکھتے، اور خزانہ اپنے پاس نہیں رکھتے. مطلب یہ کہ وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں. یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاں بھی دنیاوی طور پر حالات میں کمی پیشی رہتی ہے مگر ان کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہی رہتا ہے. پیغمبروں کی عام زندگی کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے مقابلے میں اپنی زندگی کا معیار بلند نہیں کیا. یعنی کہ یہ نہیں کیا چونکہ وہ پیغمبر ہیں تو ان کا مکان سب سے بلند ہونا چاہیے. آپ ماننے والوں کے مقابلوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا معیار بلند نہیں کیا جبکہ ان کا مرتبہ ہمیشہ ہی بلند ہے. ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ تقرب ہو اور دنیاوی طور پر اس کا اظہار نہ کیا جائے. آپ ایمان کے حصول کو آرزوؤں اور دنیاوی خواہشات میں کنورٹ کر دیتے ہیں مگر یہ چیک کیش نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ میں نے 2 لاکھ درود شریف پڑھ لیا مگر کار ابھی بھی نہیں آئی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ درود شریف کا کار سے کیا تعلق. درود شریف کا تعلق تو منظوری سے ہے اور تیری عاقبت بہتر ہو جائے گی. تو درود شریف کو دنیاوی خواہشات میں کہاں لے آیا؟ یہاں سے انسان اکھڑ جاتا ہے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں مگر کام نہیں ہوا. حالانکہ نماز تیرا فرض ہے اور اگر نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے تو سمجھ لے کہ تیری عاقبت بن گئی. مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا. نماز کی تو بات اور ہے. اگر تجھے نماز پڑھنے کی فرصت مل جائے تو یہ بڑا ہی تعلق ہے. تجھے اگر قرآن پڑھنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو تیرے لیے بڑی عاقبت کی بات ہے. اور اگر تو ایمان پر خود ہی ایمان لے آئے مگر خود ہی اپنی آپ کو کلمہ پڑھائے کہ یہ تیرے لیے کافی ہے، تو جس کو ایمان سمجھتا ہے ابھی وہ ایمان نہیں آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اور تم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہر روز اپنی آپ سے کہو کہ آؤ ہم ایمان لے آئیں. اپنے ایمان پر ایمان لے آؤ اور اپنے ایمان پر پختہ یقین رکھو کیونکہ یہی تمہارے لیے عاقبت کا آسان راستہ ہے. اس لیے آپ سے پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر کے اپنے آپ میں یہ اعلان کر لیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ اتنا سارا حکم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب آپ نے یہ مان لیا تو اب جو ہو سو ہو. وہ مسلمان ہونے سے ہو، اگر غریبی ہے تب بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے برداشت کرنا سیکھیں، اور اگر امیری ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا طریقہ سیکھیں کہ اس میں کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، کہ جب پیسے آئیں تو انہیں یوں تقسیم کریں. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، زکوٰۃ لینے والا بھی رہے گا اور دینے والا بھی. کیا بات سمجھے؟ زکوٰۃ کا لفظ
یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی لینے والا بھی رہے گا اور دینے والا بھی رہے گا، اور دونوں مسلمان ہونے چاہیے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں میں دولت مند بھی رہیں گے اور غریب بھی رہیں گے۔ آپ امیری کو غریبی میں کنورٹ کرنے کے لیے اسلام کو استعمال نہ کریں، غریبی کو امیری میں بدلنے کے لیے اسلام کو استعمال نہ کریں، اور اسلام کو کسی اور بات میں استعمال نہ کریں سوائے اس کے کہ یہ تمہارے پاس عافیت کا پاسپورٹ ہے، یہ تمہارے پاس اس گروہ میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے جس گروہ کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس اس گروہ میں شامل ہونے کی آپ کے پاس ایک ضمانت ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو اور تجویزیں پیش نہ کریں اور ہمت کے ساتھ کام کریں۔ جب دریا آئے تو تیر کے گزریں اور کشتی لے لیں، زندگی میں ہمت سے کام لیں۔ آپ کی ہمت ہی نہیں ہے، صرف دعاؤں سے تو دریا پار نہیں ہوتے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب جتنے بھی مقامات ہیں، جب بھی لوگوں کو قرب الہی ملا، اس وقت قرب ملا جب دنیاوی خواہشات کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ورنہ تو وہ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ کریم کے تقرب کی وجہ سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کرتے، اپنے ماحول کو بہتر کرتے، دنیاوی آسائشوں کی میں مگن ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو سادہ کر دیا کہ یہاں سے تم نجات پا جاؤ، مگر تم یہاں نجات پانے سے گریز کر رہے ہو، یہاں پر ٹھہرنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ دین نے یہ کہا کہ تم رمل اور عمل سے گریز کر لو، مستقبل بینی سے گریز کرو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ کبوتر اڑ جائے گا، آپ کا لکی نمبر فلاں ہے، یہاں پر یہ داؤ ٹھیک ہو جائے گا، یہ گھوڑا جیت جائے گا۔ یہ سب باتیں اسلام نے منع کی ہیں۔ ایسے اعمال جن کا تعلق چانس کے ساتھ ہو وہ منع ہے، مگر آپ اس کے اوپر چل پڑے ہو، کسی کے پاس جاتے ہو کہ یہ میرا کیا ہوگا، تجھے موت آ جائے گی یا نہیں آئے گی، تم پوچھتے ہو کہ مستقبل میں میرا کیا ہوگا، مستقبل ٹمارو یا کل کا نام، تو پھر اس کے بعد آنے والے وقت کا کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ میرا کیا ہوگا؟ کل کو جو ہوگا سو ہوگا، ہم آپ کو اس کے آگے کا بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر پوچھنا ہے تو پوچھ کے تیری آخرت کے وقت کیا ہوگا، جو کہ تمہارا اگلا دن ہے۔ اس لیے یہ نہ پوچھ کے کل کیا ہوگا، بلکہ یہ پوچھ کے پرسوں کیا ہونے والا ہے اور تیرے بعد کیا ہوگا، تجھ سے پہلے یہاں کیا تھا۔ نہ تجھ سے پہلے زندگی میں کوئی کمی تھی اور نہ تیرے جانے کے بعد کوئی کمی ہوگی، نہ تیرے آنے سے ویرانوں میں جو ہے ویرانیاں ہو جائیں گی اور نہ تیرے جانے سے آبادیوں میں کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ کے تجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے اور تمہارے ماں باپ کے ذریعے عطا فرمایا ہے، تو اس پر شکر ادا کرو، اپنی ہمت کرو، محنت کرو، جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو۔ تم یہ مانتے ہو کہ یا اللہ کسی منسٹر سے واقفیت ہو جائے، یا اللہ پیسہ دے دے، کتنا پیسہ ہو جتنا فرعون کو دیا تھا، وہ عاقبت کون سی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ زندگی فرعون کی ہو، عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ بات تم مانگتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو اور قوی کرو اور اپنے باطن کا سفر مضبوط کرو، اللہ پر پختہ یقین کرو۔ آپ کی آج کل کی دعا آپ کی محرومی ہمت ہے۔ دعا کیا ہے؟ دشمن گھر جا کر مر جائے۔ کیوں مر جائے؟ تیری کمزوری جو ہے یہ دعا بن گئی ہے کہ دشمن مر جائے، دشمن تباہ ہو جائے۔ پرانے زمانوں میں کہتے تھے کہ جرمنی کی توپوں کو کیڑے پڑ جائیں، کبھی توپوں کو بھی کیڑے پڑے ہیں۔ اس لیے آپ ہمت کرو، آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے عقائد کو پختہ کرو، یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکو کہ اس نے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس نے موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جھکنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ دعا کے بغیر کیا کیا کام کیے، آپ کو زندگی دی ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ماں باپ دیے ہیں، خوبصورت چہرہ، بینائی، عقل، شعور، اسلام، ایمان، یہ سب نعمتیں آپ کے مانگنے سے پہلے ہی اس رب کریم نے آپ کو عنایت فرما دی ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو قوی کرو، خطرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو جائے، نعوذ باللہ اگر غافل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو موت ہی نہ آئے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کو بھول جائے اور اب وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی چھپ جائے اور موت سے بچ جائے۔ نہ تو تم موت سے چھپ سکتے ہو، نہ بچ سکتے ہو، نہ تمہارے حال سے وہ غافل ہے، حالانکہ وہ خود بخود ہی سارا کام ہوتا جا رہا ہے۔ اب گھبراؤ ہی نہ، اس لیے اللہ کریم خود ہی مہربانی کرتا ہے، خود ہی اس نے آپ کو انسان بنایا ہے، خود ہی تمام اسباب زندگی کے پیدا کرنے والا، انتظامات کرنے والا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔
زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو، اس کے پاس رزق ہے اور وہی مہربانی فرمائے گا۔ آپ اپنے ایمان میں نقص کر بیٹھے ہو، آپ کا رزق اس طرح نہیں بڑھتا اور نہ کم ہوتا ہے، جو کچھ آنا ہے وہ آئے گا۔ اس لیے آپ یقین کے ساتھ پہلے یہ کہو کہ یا رب العالمین، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ وقتی طور پر یہ جو حالات میں تنگی ہے یہ بھی منظور ہے، اگر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں آپ کا ہر فیصلہ دل سے منظور ہے۔ آپ اعتقاد قوی کر لو تو قوت پیدا ہو جائے گی، قوت سے آپ کا عمل جو ہے وہ قوی ہو جائے گا، حالات کھلتے جائیں گے، حالات کھل جائیں گے۔ اب حالات اس لیے نہیں کھل رہے کیونکہ آپ پسماندہ ہو چکے ہیں، آپ بجھ چکے ہیں، آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہو گیا ہے کیونکہ آپ اپنے ایمان میں نقص نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اس لیے دعا کرو کہ آپ کا اپنے ایمان پر ایمان آ جائے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اب اللہ کا تقرب کیا ہے؟ آپ کا ایمان۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو شک سے بچاؤ، اپنی آپ پر شک نہ کرو۔ اللہ کریم کا بار بار ارشاد ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جانا۔ آپ جب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ کر سکتا ہے، اب بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آپ جو اندیشہ کر رہے ہیں کہ کل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ ہوگا کہ نہیں، اب آپ اپنے آپ کو ایک نیا مستقبل دے رہے ہیں جو کہ فیئر پیدا کر رہا ہے، وہ ہوپ کی جگہ پر جگہ فل کر رہا ہے، یعنی جہاں امید پیدا ہونی تھی وہاں ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات محنت کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں گے، خود بخود پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ کو یقین ہے کہ حالات محنت کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے تو پھر محنت کی کمی کو دور کر دو، اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہونے والے ہیں، تو پھر تجھے کیسے پتہ ہے کہ کل حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ امید رکھو اللہ سے، پھر تو یقین کے ساتھ جو ہے تمام معاملات کو سیدھا کرتے جاؤ گے۔ جیسے ابھی دھوپ اور ابھی بارش ہو جائے، اللہ جب فضل کرنے پہ آئے تو بارش ہو جائے، اور ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان قوی ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگلے میں اللہ میں آپ کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ جتنا آپ کا ایمان قوی ہوگا اس کے اندر امکانات اتنے مضبوط ہوتے جائیں گے اور وہ واقعہ ہو جائے گا۔ اچانک کوئی آدمی آتا ہے اور آپ کے حالات کو بدل جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ آپ بتاؤ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسے۔ صرف یقین کو پختہ کیا تھا، اور پھر یقین کے پختہ ہونے میں حالات کیسے بدل گئے؟ خود بخود ہی ٹھیک ہو گئے۔ حالات کو بدلنے والا سبب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اچانک ہی ایسے ہو جاتے ہیں، اور پھر حالات کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے یقین کو قوی کرو اور پختہ کرو۔ مجبوریوں کی ایک بڑی انتہا یہ بھی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارا قد اپنی حد میں ہے، یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ ہم بڑا دماغ استعمال کرتے ہیں، ایک بڑا ذہین دماغ، بڑا افلاطون دماغ، بڑی عقل، اور پھر شام کو کہتے ہیں کہ نیند آ گئی۔ تیرے دماغ کی تمام صلاحیتیں نیند کی ایک گولی نے ضائع کر دیں۔ اب بڑا دماغ تھا، بڑے علم والا تھا، بڑا خیال تھا، آسمان سے افکار لاتا تھا، روشن خیال رکھتا تھا۔ مقصد یہ کہ یہ جو آپ کا ذہن ہے یہ ایک حد کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، آپ کا وجود ایک حد سے باہر نہیں نکل سکتا، تم اپنی آپ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ سماوات جو ہیں یہ مجبوری ہے کہ تم اپنی مجبوریوں کے حصار سے نکل نہیں سکتے، نکل سکتے ہو تو پھر نکل کر دکھاؤ۔ اب آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اگر سلطان کے ساتھ رب کریم کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہو۔ سلطان پھر مالک ہے ہر چیز کا، مختار ہے، اگر اس کی ذات چاہے تو وہ جہاں چاہے لے جائے۔ اب یہاں آ کر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ ہے، حدود میں ہے، پیغمبر کیسے ہوا، وہ نکل گیا، انسانوں سے باہر آ گیا، اور اس کو ایک علم عطا ہو گیا، تعلق عطا ہو گیا، اور اللہ کی زبان بن گیا۔ اللہ نے اس کی زبان سے بولنا شروع کر دیا، وحی ہو گئی، الہام ہو گیا، اور پھر نزول فرقان ہو گیا۔ درود شریف پڑھ رہے ہو تو یہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے، کسی پرانے زمانے کے پرانے اسم کو آج کے زمانے کا انسان آج ہی پڑھ رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے حصار وقت کو توڑ دیا۔ اگر ماضی سے تعلق جوڑنا آیا تو آپ کے لیے مستقبل کی آزادی بھی ہے۔ یہ راز کی بات ہے، اگر ماضی کے ساتھ نسبت ہو گئی تو آپ کے لیے مستقبل بھی آسان ہے۔ آپ حد سے باہر ہو گئے، یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان اب آپ کا کھیل ہے۔ زمین آپ کی مجبوریاں ہیں اور آسمان آپ کی آزادیاں ہیں۔
جب آپ سجدہ کر رہے ہیں کہ سجدہ سیدھا اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ کائنات بنانے والے کے ساتھ رابطہ ہے آپ کی پیشانی کا، آپ کے سجدے کا۔ گویا کہ آزاد ہونے کا راستہ آپ کی پیشانی میں ہے، آزاد ہونے کا راستہ آپ کے آنسو میں ہے۔ آنسو جو ہے یہ تقرب الہی کا قریب ترین مشاہدہ ہے آپ کے اندر، آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ جب آپ اپنی ہستی کے پردے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ وہی ہیں جو اس رب کریم نے آپ کو بنایا، یعنی کہ آپ نمائندہ ہیں اس رب کریم کا، آزاد کا، مالک کا، قوی کا، رحیم کا، رحمان کا، رازق کا۔ اس نے اپنی صفات آپ کے اندر ظاہر فرمائی، یعنی کہ کمزور کی نسبت قوی سے ہو جائے تو وہ بھی قوی بن جاتا ہے۔ تم اس کو مالک بناتے نہیں ہو، لہٰذا تمہیں مجبوریاں ڈستی ہیں۔ اس کو مالک بنا لو تو مجبوریاں کوئی نہیں۔ اگر آپ کی وابستگی میں دراڑ نہیں ہے تو آزادیاں اور مجبوریاں ساری آپ کی غلام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مجبوریوں کو، لمیٹیشنز کو اور امکانات کو ضرور پہچانو۔ اپنے آپ پر ذرا نگاہ رکھو کہ آپ کیا کوشش چاہتے ہو۔ اس دنیا میں آپ کا صرف ایک ہی وزٹ ہے، دوبارہ اس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ اس وجود میں آپ نے ایک ہی بار آنا ہے، ایک ہی وزٹ ہے، اور بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میری کائنات کا مشاہدہ کرو، اس کو جا کر دیکھو کہ یہ میلہ کیسا ہے۔ یہ لطف کی بات تھی اور تم نے اس کو آزمائش بنا لیا۔ زندگی انعام تھا اور تم نے سزا بنا لی۔ زندگی اس نے از راہ عنایت عطا فرمائی تھی، تم نے کہا کہ یا اللہ تو نے آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش تیرا اپنا ہی بوجھ ہے، تیرے اوپر، اپنے اوپر سے اپنا بوجھ اتار دو تو خود ہی اپنے اوپر سوار ہو، تو خود ہی اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان کر رہے ہو خود کو۔ کبھی کبھی اتنے اونچے خواب کر لیتے ہو کہ زندگی محدود ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اتنی ناممکنات کی طرف جاتے ہو کہ پریشان ہو جاتے ہو۔ اس لیے اپنی خواہشات کو سمیٹ کر گزرو، دل کے ساتھ اس سفر کو اور شوق کے ساتھ کرو۔ اب اپنے دل کو اگر محبت کے لیے وقف کر دو تو نفرت نکل جائے گی، اور جب نفرت نکل گئی تو وہ دل اللہ کا گھر بن جائے گا۔ اللہ کے سفر میں چلنے والوں کو راستے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سمجھ کر برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر انتقام بھی لے لو، بدلہ بھی لے لو، اور دنیا کے اندر حکم ہے کہ آپ آنکھ کے بدلے آنکھ نکالو، لیکن اللہ کا سفر کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر الجھتے نہیں ہیں۔ مثلاً آپ کی فلائٹ ہے کل شام 7:30 بجے، تو 6:45 بجے کہیں آپ کا جھگڑا ہونے لگ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرو گے، کہو گے کہ میں نے فلائٹ میں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، تو آپ جھگڑے کے معاملے میں نہیں پھنسو گے۔ جب آپ کسی اور کام کے لیے کمیٹڈ ہو تو آپ رستے کا جھگڑا نہیں کرتے۔ گویا کہ جن لوگوں کے عظیم کارنامے کرنے ہیں، جن لوگوں نے بڑی جنگیں لڑنی ہیں، وہ چھوٹا محاذ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر محاذ بناؤ تو پھر ایک بناؤ۔ جب اللہ سے بات ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ باتیں نہ کرو۔ لمبے سفر اور دور کے سفر پر جانے کے لیے آپس میں درمیان میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ درمیان میں الجھنے والے الہیات میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اصل میں آپ ثنا خوانی کر رہے ہیں اور آپ تسبیح حق بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک ذات کا اگر تقرب ہو جائے تو دوسری ذات قریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب آپ کے لیے ادھر سے کوئی پیغام آ جائے تو آپ سمجھو کہ ادھر سے ہی پیغام ہے، یہ دونوں ذاتوں کے درمیان ہے۔ اگر جس کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب مل جائے، وہاں سے اس کو اللہ کا تقرب مل جاتا ہے، اور اللہ کی طرف چل پڑو تو وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے درمیان ہو، یہ تین کا کھیل ہے، ایک آپ ہو، ایک اللہ کریم ہے، اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ جدھر سے چلو بات صاف ہے، یہ تقرب ہے۔ تقرب الہی جو ہے وہ تقرب رسالت ہے۔ ہر چند کے دونوں مقامات الگ ہیں، لیکن آپ کے لیے دونوں مقامات بڑی عزت اور احترام اور مرتبے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ایک نماز کا موقع ملا ہے اور اگلی نماز کا بھی موقع مل گیا تو سمجھو کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی۔
اب سجدہ کیا ہے تو پھر ایک اور سجدہ کرو کہ اس نے آپ کو سجدے کا شوق عطا کیا، اور جب آپ شکر کرو تو ایک اور شکر کرو کہ اس نے آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ اس لیے جب آپ 5 نمازیں قائم کرتے ہیں تو فقراء شکر ادا کرنے کے لیے چھٹی نماز کی طرف جاتے ہیں کہ تو نے 5 نمازیں عطا کر دیں۔ گویا کہ جب وہ عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرو، وہ جو چیز عطا کرے اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح آپ اپنی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لیتے ہیں اور ان کو بڑھا لیتے ہیں۔ اس لیے شکر کے ذریعے اپنی نعمتوں کو قائم رکھو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ نوازے گا۔ جب آپ آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کے نظاروں کا لطف نہیں لیتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور ہمیشہ گلہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کو ذہن ملا، اگر یہ کفر کی طرف مائل ہو جائے اور ذہن واپس کر دو، پھر یادداشت فراموش ہو جائے گی۔ آپ کو زبان ملی اور یہ گلہ میں رہتی ہے، پھر کبھی شکر بھی نہیں کرتی اور اللہ کی تسبیح بھی بیان نہیں کرتی، اللہ کا نام نہیں لیتی، تو اگر آپ کی گویائی سلب ہو جائے تو آپ چیخیں مارو گے۔ اگر آپ کو 4 پیسے ملے ہیں تو اس کا حصہ اس کو دے دو اور اپنا حصہ اپنے پاس رکھو۔ اس طرح آپ کو نیکی کی توفیق مل گئی۔ اپنی اولاد کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت نعمت سے نوازا۔ اپنے ماحول کا شکر ادا کرو اور ہر حال میں اپنے ساتھ رحم کرو، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ جہاں جس جگہ تکلیف ہو رہی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی اگلے نقطے پر راحت ہے، یعنی جہاں آپ گلہ کر رہے ہیں وہیں شکر کا مقام ہے، جہاں آپ صبر کر رہے ہیں وہیں سجدے کا مقام ہے، اور صبر کو بالکل شکر بنانے کا مقام ہے۔ زبان سے آپ اتنا سچ بولو کہ حق تعالیٰ کی بات آپ کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے۔ دل کو اتنا صاف کرو، آئینہ اتنا صاف کرو کہ آئینے میں کبھی کبھی اس کی جھلک نظر آئے، تو آپ اپنی استطاعت کو اس مقام تک لے جاؤ جہاں سے اس کی حد شروع ہوتی ہے اور وہاں پہ لنک ملا لو۔ آپ صرف اپنی حد بتاتے رہتے ہیں اور لنک نہیں ملاتے، تو یہاں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ابتلا ہوتی ہے اور یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تمام حدود کو، نگاہ کی وسعتوں کو دور تک لے جاؤ، تو وہ زیادہ دور تک نہیں جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور اتنا سوچو کہ وہ کون ہے جس نے یہ حد لگا دی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اپنے آپ پر غور کرو، اس آئینے میں دیکھو کہ تمہارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اس ذات کریمی کی شان دیکھو کہ کبھی وہ آپ کو طاقت دے رہا ہے، کبھی کمزوری دے رہا ہے، کبھی بینائی لے رہا ہے، کبھی دے رہا ہے، کبھی زندگی میں لطف دے رہا ہے، کبھی چھین رہا ہے۔ جس طرح باہر دھوپ اور سایہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی سایہ اور روشنی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر بھی دھوپ اور چھاؤں ہوتی ہے، دن اور رات ہوتے ہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے خیال روشن ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے خیال تاریک ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا دن ہے 24 گھنٹے کا، اس میں روز کا کام روز کر لو۔ اگر آج صحت ذرا کم ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، پچھلی صحتوں کا آج شکر ادا کر لو۔ ابھی وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، آج شکر ادا کرو۔ گویا کہ جہاں حد آ گئی وہاں پچھلی سرحد کا شکر ادا کر کے لنک ملا لو۔ اس انداز سے جب سوچنا شروع کر دو گے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ زبان میں لکنت دیتا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، اور پھر کلیم اللہ بنا دیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ کیسی بات ہے۔ کسی کو آخری دم تک پتہ نہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے ساری کائنات کا مالک ہے، اور اسے یتیم پیدا کر دیا، سماج میں تھوڑا سا نظر انداز کر کے پال لیا، اور صداقت کا سب سے بڑا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے کر دیا۔ تو وہ ایسے کام کرتا ہے، جہاں تمہیں دقت ہو رہی ہے وہیں سے راحت کا راستہ نکالتا ہے۔ کبھی وہ پیار سے اپنے پاس بلاتے ہیں اور کبھی کبھی تکلیف دے کر اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اور اس تکلیف میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیا جائے تو وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے سعادت ہی سعادت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف رجوع کرایا۔ شکر کرو کہ اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنایا۔ شکر کرو ان نامہربانیوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ گویا کہ اس مہربان نے اصلی مہربان سے ملا دیا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو اپنے مالک تک لانے کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مبتلا ہوا پڑا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر دنیا کو ہٹا کے اپنا کام کر دیا اور تمہیں اپنا ہی ہمراز بنا لیا۔ کبھی جگا کے مل گیا اور کبھی سلا کے مل گیا۔
یہ اس کے اپنے کام ہیں، اس لیے آپ اللہ سے اپنا تعلق کبھی فراموش نہ کرنا۔ اللہ کب آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کب آپ کو یاد کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم تنہائی میں میرا ذکر کرو گے، میں تنہائی میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم محفل میں میرا ذکر کرو گے، میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، مل کے محفلوں میں ذکر کریں اور تنہائی میں بھی ذکر کریں۔ اللہ کی یاد ہر وقت اپنے دل میں رکھیں۔ تو اللہ کیا ہے؟ ہمارا خیال، حسن خیال۔ تو جتنا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ اتنا ہی ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل میں شامل رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سائل بنائے اور دنیا کا سائل نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ضرورتوں سے آسانی سے گزار دے۔ یہ دنیا مشکل بازار ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ اپنا محتاج بنائے رکھے، دنیا والوں کا محتاج نہ بنائے۔ مسائل خود ہی پیدا کرے اور پھر ان کو خود ہی حل کر دے، کیونکہ یہ سارے ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام فرما دے اور ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کر دے۔ جہاں کبھی دنیاوی ضروریات پریشان کرتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے آسانیاں پیدا کر دے اور ہمارے لیے ایسے راستے پیدا کر دے جن کا ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔